جو عورت ایمانداری سے رشتہ نبھاتی ہے نا، اس کے حصے میں صرف اور صرف رونا اور اکیلا پن آتا ہے۔ جب دنیا کی محبتیں تمہیں مار دیتی ہیں، تب اللہ کی محبت تمہیں پھر سے زندہ کر دیتی ہے۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ حسرت سے دیکھتے رہے ماضی کو اس طرح جیسے لوٹ آئیں گے وہ دن جو گزر گئے۔ انتخاب غلط ہو جائے تو بندہ سلطنت ہار جاتا ہے۔ محبت کیے جانے سے زیادہ بڑا اعزاز یہ ہے کہ کوئی آپ پر بھروسہ کرے۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ ماضی یاد کرو تو آنکھیں ویران ہو جاتی ہیں۔ لہجے دل نہیں انسان کھا جاتے ہیں۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ تو تانے کبھی نہ دیتا مجھے کم جہیز کا، اگر دیکھ لیتا چھالے میرے بابا کے ہاتھ پر۔ دولت نے عورت کی غلط جگہ شادیاں کروا دی، اور حسن نے کئی مردوں کی غلط جگہ شادیاں کروا کے ذہنی سکون ہی چھین لیا۔ مغرب میں بغیر شادی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور مشرق میں بغیر شادی کے بچے ضائع ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں سسرال والوں کے معیار پر پورا اترتے اترتے قبر میں اتر جاتی ہیں۔ انسان ناراض ہو تو منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا ہے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردہ کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بغیر مطلب سلام نہیں کرتے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے، کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ہم لوگ جس کو غریب سمجھ کر شادی میں دعوت نہیں دیتے، وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ جو کرو گے اس کا بدلہ ضرور پاؤ گے۔ یہ رات گئی بات گئی والا قانون اللہ کے ہاں نہیں چلتا۔ جب بھی گناہ کا خیال آئے تو 3 باتیں یاد رکھنا: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت لازم ہے۔ گناہ لمحوں کی لذت ہے، مگر عذاب ہمیشہ کے لیے ہے، اور صبر لمحوں کی مشقت ہے، مگر انعام جنت ہے۔ لوٹ آؤ ہدایت کی طرف، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ دنیا صرف ان کی خیریت پوچھتی ہے جن کے حالات ٹھیک ہوں، اور جو تکلیف میں ہوں ان کے تو موبائل نمبر بھی کھو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں مردوں کا طلاق دینے کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنا عورتوں کا خلا لینے کی تعداد ہو گئی ہے۔ کامیاب لوگ دلیل سے بات کرتے ہیں، ناکام لوگ گالیوں اور کردار کشی کو ہتھیار بناتے ہیں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اپنے والد کے سامنے زبان درازی سے قبل سوچ لیجئے گا کہ انہوں نے آپ کے لیے کتنا کچھ کیا ہوا ہے۔ تعلیم کسی کو تمیز نہیں سکھاتی۔ ہمارے باپ دادا کم پڑھے لکھے تھے، لیکن ہم سے کہیں زیادہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ انسانوں کو بولتے ہوئے یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ سننے والا بھی انسان ہے؟ عورت کے 2 بڑے غم ہیں۔ قرآن مجید میں عورت کو 2 بار تسلی دی گئی ہے
اور کہا گیا ہے غم نہ کرو، ایک اولاد کا غم، دوسرا کردار پر تہمت کا غم۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بلا دیں، لیکن انہوں نے جو سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ دنیا کے لوگ یہاں پر امیر کو دیکھ کر امیر تو بننا چاہتے ہیں، لیکن نمازی کو دیکھ کر نمازی نہیں بننا چاہتے ہیں۔ بیٹیوں کو شور کرنے دیا کریں، بڑی ہو کر خود ہی خاموش ہو جاتی ہیں، کبھی نصیب کے ہاتھوں، کبھی مقدر کے ہاتھوں، کبھی اپنوں کے ہاتھوں۔ بیٹے چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں بالکل ان کی ماں جیسی ہوں، اور بیٹیاں دعا کرتی ہیں کہ ان کی زندگی ان کی ماں جیسی کبھی نہ ہو۔ گرہن صرف چاند یا سورج کو ہی نہیں لگتا، گرہن تو انسانی روحوں پر بھی لگتا ہے، وہ گرہن جس کے بعد ہم اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود پہلے جیسے نہیں ہو پاتے۔ دیکھ رہی ہوں تماشا ان لوگوں کا بھی جو منافقت کا لبادہ اوڑھ کر مخلص بنے پھرتے ہیں۔ تربیت ہی کچھ یوں کی گئی ہے، بدترین لہجے رویے پہ خاموشی تھوک دیتی ہوں۔ حسد، تعویذ اور بدنامی کرنا رشتہ داروں کے لیے بے بس ہونے کی نشانی ہے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو انہی الفاظ سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں جن کو سننے کی ہمیں خود سخت ضرورت ہوتی ہے۔ چلو مسکراتے ہیں ان حادثوں پر جنہیں خود پر حاوی دیکھ کر لگتا تھا کہ زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ اس دنیا میں سب سے آسان کام دل توڑنا ہے، اور سب سے مشکل کام اس بات کو تسلیم کرنا۔ ہم نامکمل لوگ مکمل لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے، کبھی ہمارا سانس پھول جاتا ہے اور کبھی وہ ہمیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں محدود نہیں کرتا، یہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جو جتنا جھوٹ بولتا ہے یہ دنیا اس کی ہوتی جاتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ انسان جو سب سے زیادہ خواب محبت کے دیکھتا ہے تو انسان پر سب سے زیادہ خواب محبت کے باری پڑتے ہیں۔ ڈھونڈا تو ان کو جاتا ہے جو کہیں غائب ہو جائیں، کہیں کھو جائیں، جو خود منظر سے ہٹ جائیں انہیں کیسے ڈھونڈا جائے۔ بانو آپا کہا کرتی تھی کہ زندگی نے مجھے ایک بات سکھائی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا، اظہار تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، محبت ہو جائے تو خاموش رہنا۔ مضبوط سے مضبوط انسان کے پاس بھی دل ایک ہی ہوتا ہے، درد اسے بھی ہوتا ہے، زخم اس کے بھی ہوتے ہیں۔ مضبوط انسان بھی ایک انسان ہوتا ہے، اور انسانوں کے غم جلدی کہاں ختم ہوتے ہیں۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کرتے ہیں۔ دل پہ تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا، دل انسان کو ایسی جگہ لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے آگے کنواں ہوتا ہے اور پیچھے کھائی۔ جس سے سب سے زیادہ محبت ہونا اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی رک نہیں جم جاتی ہے، کسی ایک کنارے پر، کسی ایک موڑ پر۔ صرف چہرے ہی نہیں، آواز بھی انسان کی کیفیات کا آئینہ ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی کسی کا آپ پر اعتماد بھی آپ کے لیے ایک خوف بن جاتا ہے، دل کے ٹوٹ جانے کا خوف۔
میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ جو لوگ چائے نہیں پیتے ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر شخص پر ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ احسانوں کے بدلے تب چکائے جاتے ہیں جب تعلق توڑنا ہو۔ جہاں محبت ہو وہاں احسان کیا جاتا ہے اور احسان رکھا جاتا ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ اور میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ یہ دنیا انجام کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اپنا گناہ نظر آنا یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اصل فیصلہ تو روز حساب ہی ہوگا۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو یا انسان، وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگیوں میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس طرح مرد کو بدتمیز عورت نہیں پسند ہوتی، بالکل اسی طرح عورت کو بھی بدتمیز مرد پسند نہیں ہوتا۔ مجھے ادھوری چیزیں پسند نہیں، ادھورے جملے، ادھوری کہانیاں، ادھورے انسان بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں اور کچھ بدتر۔ اپنے اندر جلتے ہوئے طوفانوں کو چھپانے کے لیے مسکراہٹ سے بڑا خول کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ خدا جنت کے پتے تھامنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ انسان اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن بندوں کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ ہمیں کسی سے صرف اتنی قربانی مانگنی چاہیے جتنی وہ دے سکے۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ انسان کو اسی کے ہاتھوں توڑتا ہے۔ ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور بعض کہانیاں جال کی طرح ہوتی ہیں۔ بعض لوگ یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ ان کی بات کی نفی کی جائے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے اگر زندگی میں شریک حیات انتخاب کرنے کا موقع ملا تو میں آنکھیں بند کر کے تمہیں چنوں گا۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ گزر جاتا ہے، وہ ٹھہرا نہیں رہتا۔ اچھا ہو یا برا، وہ گزر جاتا ہے۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ حجاب ایک کپڑے کا ٹکڑا تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک الگ الگ مکمل طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ زندگی ہے، فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔